السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی، آج ہم سورہ بقرہ کی 111 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم اسلامی بھائی، میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری تعداد کروڑوں میں ہے اور ہم وہ بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پڑھنا ہمارا بھی درست ہو جائے گا، اچھا آ جائے گا اور پتہ یہ چلے گا کہ رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من کان ہدی او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ تفسیر: لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا، اور اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائے۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے، اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے، اس
بنجر زمین کی طرح ہے، اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے، جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی۔ تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہے یا خراب کر دیتی ہے۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بنیادی بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں، جو بندے کو اختیار ہے۔ صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاق کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا امید ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے مالوس چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں محکم ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحق من تبی نفس ہوا وتمنا علی اللہ
امانی، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے بیچ پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیز اسے دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ساون قصدن لفظن مانن جو بھی غلطی ہوئی ہو، پڑھنے میں لفظی ہوئی ہو، مولا اسے معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں جب تک رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، دنیا سے جب بھی اٹھا مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا یا رب ذوالجلال۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت جہاں جہاں میرے مولا ہے، ان سب کی عزت اور آبرو، جان اور مال کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے، شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمان عالم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، تمام فرائض کو پورا کرنے، تمام واجبات کو پورا کرنے، تمام سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین تو بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہ العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔